السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں معذرت کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سیفان خان۔ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پہ دبئی سے جنرل پرویز مشرف صاحب، جو کہ صدر ہیں آل پاکستان مسلم لیگ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ سابق صدر پاکستان کے۔ جنرل صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا۔ تھینک یو جنرل صاحب، اسٹارٹ اسی چیز سے کرنا چاہوں گا، میں ڈائریکٹ اس پوائنٹ پہ آنا چاہوں گا کہ یہ جو جوڈیشری کے ساتھ ہمارے معاملات تھے، میں اس پہ تھوڑا آپ سے تبصرہ یا تجزیہ آپ کا ضرور لینا چاہوں گا، کیونکہ آپ این آر او کی جو پوری ڈیل ہوئی تھی، جو پورا این آر او کا ایگریمنٹ تھا، اس کے بعد محترمہ کی واپسی پاکستان، صدر بنے صدر زرداری صاحب، یہ جو پورے معاملات ہیں، اب سپریم کورٹ نے جس طرح ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا، اب یہ ایک دم سے لچک کا مظاہرہ کیا گیا ہے، کس طرح آپ انٹرپریٹ کر رہے ہیں اس چیز کو؟ کوئی اندرون خانہ کوئی ڈیل ہو گئی، یہ کیا ہوا ہے؟ مجھے ایگزیکٹلی تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں سیفان جی، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ایک وجہ، میرے خیال میں وہاں سوئس لا میں ایک ٹائم لمٹ بھی تھا یہ کیس چلانے کا، اس کے بعد وہ ٹائم بار ہو جاتا ہے۔ صحیح، کہیں یہ تو نہیں کہ یہ ٹائم بار ہی ہو گیا ہے اب، تو اس لیے یہ فلیکسیبلٹی آ رہی ہے، آئی کانٹ بی شیور، یہ میں ایک پریزمپشن کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ کیسز جو تھے تو آپ کو اس وقت جب این آر او کا جب معاملات تھے سارے محترمہ کے ساتھ، تو اس وقت نالج میں تھی یہ چیزیں کہ 15 سال کا ایک ٹائم ہوتا ہے کرپشن کیسز پروزیکیوشن میں وہاں پر، اور 15 سال بعد یہ ٹائم بار ہو جائیں گے، پھر یہ کھل نہیں سکیں گے؟ کوئی اس طرح کی باتیں تھی اس وقت ذہن میں، یا پھر چیزیں چل رہی تھی؟ ہاں ہوتی تھی، یس بالکل، مجھے موت آئی، اسی لیے میں بتا رہا ہوں۔ اچھا، اس وقت بھی یہ باتیں ہوتی تھی، ٹائم لمٹ ہوتا ہے، تو میں نے تو ادھر وہ سوئس کورٹس میں میسج بھی ایک دفعہ بھیجا تھا کہ آپ لوگ تو ہمارے کورٹ سے بھی زیادہ ڈیلے کر رہے ہیں، کوئی جو بھی فیصلہ ہے وہ کریں آپ۔ نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے جنرل صاحب، کیونکہ اب سیاسی صورتحال جو پاکستان کی بن چکی ہے، میں جو پاکستان میں ٹیررزم ہے ان تم چیزوں پہ آؤں گا، لیکن جو سیاسی صورتحال ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ صدر زرداری جو ہیں وہ ایک کامیاب ترین سیاستدان بن کے ابھر چکے ہیں اس پورے سینیریو کے اندر؟ سب کے ساتھ انہوں نے جو ہے کوئی نہ کوئی ڈیلز یا کسی طرح انہوں نے مینج کر لیا ہر چیز کو؟ یہاں زمینی حقائق تو کچھ یہی دکھا رہی ہیں کہ 5 سال انہوں نے گزارے ہیں، پوری ایک ٹینیور جو بہت کم اسمبلیز نے، بہت کم گورنمنٹس نے گزارے ہیں۔ صرف میرے زمانے میں 5 سال گزرے تھے، 2002 سے 2007 تک، اب انہوں نے بھی 5 سال گزار دیے ہیں، یہ تو کامیابی ہے۔ اچھا، اسی کامیابی کے اندر جنرل صاحب ایک ڈائلیما کی جو آپ بات کرتے ہیں، جو اکثر آپ کہتے ہیں کہ ملٹری جو اس وقت جو حکومتیں ہوتی ہیں جس ڈائلیما کو وہ فیس کرتے ہیں، اسٹیٹ ورسز کانسٹیٹیوشن، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کا انٹرویو کہا تھا، آپ نے کہا تھا یہ ڈائلیما شاید اس وقت بھی جنرل کیانی بھی فیس کر رہے ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈائلیما جو اس وقت ہے، یہ اب کب تک فیس، اس پہ اسٹیٹ بچائیں یا کانسٹیٹیوشن بچائیں، کب تک یہ بات ہم اس پہ ڈیسیژن لینا ہوگا ہمیں؟ جی ہاں، یہ بدقسمتی ہے، ہم لوگ ہر چیز میں پڑ جاتے ہیں یہی کہ 5 سال انہوں نے ٹینیور کمپلیٹ کر لیا ہے، کہ جی ڈیموکریسی ہے اور یہ اور وہ ہے، ہم ایک جو کی ایلیمنٹ وہ بھول جاتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھو بھائی، چاہے 5 سال پورے کریں یا 10 سال کریں یا 50 سال کریں یا 2 سال کریں، اور ڈیموکریسی ہو نہ ہو، جو کچھ بھی ہے، الٹیمیٹ اس کا آبجیکٹو جو ہے وہ ہے ملک کی ترقی، عوام کی خوشحالی۔ اس کو میں بریفیسٹ طریقے، اس سے چھوٹا میں نہیں کر سکتا ہوں کہ رسپانسبلٹی ایک گورنمنٹ کی اور لیڈر کی یہ ہے، عوام کی خوشحالی اور ملک کی ترقی۔ نہ اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو بھاڑ میں گیا جو کچھ بھی 5 سال 10 سال 50 سال چھوڑیں جی، کیا فائدہ ہے اس کا جب ملک کی ترقی نہیں ہو رہی، عوام کی خوشحالی نہیں ہو رہی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری کامیابی بالکل اس حکومت کی نہیں ہے، نہ عوام کی خوشحالی ہے نہ ملک کی ترقی ہے۔ ہاں، اس بات پہ خوشی ہے کہ جی 5 سال بڑے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، بہت اچھے، لیکن انفارچونیٹلی جنرل صاحب، اب اس پوری صورتحال کے اندر آپ نہیں سمجھ رہے کہ یہ تمام انسٹیٹیوشنز جو اس وقت ہیں، آپ کی فوج، آپ کی عدلیہ اور آپ کی سیاسی حکومت جو ہے، اب تینوں کا جو ایک پرسپشن کریٹ ہو گیا، جو تجزیے ہو رہے ہیں کہ جی کو آپس میں ملے ہوئے تینوں، کہ فوج تو جی پہلے ہی آپ کو ڈیموکریسی کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، ہم نہیں گراتے اس حکومت کو، عدلیہ جو ہے اس نے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا لیکن اس نے بھی اب لچک کا مظاہرہ کر دیا، تو ایک پرسپشن تینوں کے بارے میں قائم ہو گیا، صرف سیاستدانوں کے بارے میں نہیں، فوجی جنرلوں اور ججوں کے اوپر بھی یہ قائم ہو گیا، ایسا پرسپشن قائم ہو گیا پاکستان میں؟ اس پہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، میں ملک کے باہر ہوں، آپ ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ زیادہ جج کر سکتے ہو کہ کیا یہ ملی بھگت ہو رہی ہے، کوئی نورا کشتی ہو رہی ہے۔
پتہ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا، میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. میرے خیال میں یہ اتنے بڑے نیشنل اداروں سے ایک کوئی ایکسپیکٹ تو یہ نہیں کرتا ہے کہ یہ کوئی نیشنل انٹرسٹ پہ نہ چھوڑ کر آپس میں ملی بھگت کر کے کوئی ہو رہا ہو. میرے خیال میں مجھے امید تو یہی ہے کہ ان اداروں سے یہ نیشنل انٹرسٹ کو سب سے پہلے پاکستان کو فورموسٹ رکھیں گے اور اس کے مطابق کام کر رہے ہوں گے. جب آپ یہ کہتے ہیں جیسا کہ سب اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ کے چلیں تو یہاں پر آپ سے مختلف انٹرویوز ہوتے رہتے ہیں، لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ اکسا تو نہیں رہے ان لوگوں کو، جو موجودہ فوجی لیڈرشپ ہے ان کو تو نہیں اکسا رہے کہ جائیں یہ اسٹیٹ بچائیں، آئین کو پیچھے چھوڑ دیں، قربان کر دیں؟ آپ تو نہیں اکسا رہے ہیں؟ میری ویژن اور میرا ویو بالکل کرسٹل کلیئر ہے. میں جو بات کرتا ہوں میں وہ سب سے پہلے پاکستان کے لیے میں بات کرتا ہوں. نہ میرا کوئی اور ایجنڈا ہے، نہ میرا پرسنل ایجنڈا ہے، نہ میرے خاندان کا ایجنڈا ہے، کسی کا ایجنڈا نہیں ہے. میرا ایجنڈا پاکستان ہے اور پاکستان میں جو حق ہے میں وہ بات کرتا ہوں، اور جو مرضی آپ جیسے مرضی سے انٹرپریٹ کریں. آپ نہیں اکسا رہے، آپ پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں؟ میں پاکستان کے لیے بات کرتا ہوں. مجھے کسی سے غرض نہیں ہے، مجھے پاکستان سے غرض ہے. تو جیسا یہ بتائیں کہ اب جو پوری صورتحال اس طرح سے بن چکی ہے اس وقت ہے، آپ کو جب معاملات تھے آپ کو خطرہ کوئی لگ رہا تھا جی کہ کوئی ایسا کلیش آف انسٹیٹیوشن جس کی بات ہم اکثر یہاں پہ سن رہے تھے وہ ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی ایسا شاید ملٹری ٹیک اوور ہو جائے یا پھر کوئی بھی ایسی چیز ہو جائے جو کہ اس گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کر دے؟ آپ کو ایسا خطرہ محسوس ہوتا تھا پچھلے کچھ مہینوں میں؟ نہیں، پچھلے مہینوں میں تو ہو رہا تھا، لیکن میں سمجھتا جب میں نے ریزائن کیا ہے، جب میں ہٹا ہوں تو اس وقت تو ظاہر ہے یہ کوئی خطرہ نہیں تھا. ایک میسیولی الیکٹڈ گورنمنٹ آئی ہے جن کو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے، اور ایسا پریزیڈنٹ آیا ہے جس کو اسمبلیز نے الیکٹ کیا ہے. تو یہ تو پورے ڈیموکریٹک پروسیس کو فالو ہوا ہے. اس وقت تو نہیں تھا، لیکن اب جو آپ کہہ رہے ہیں 3-4 کچھ مہینوں پہلے، ہاں اس میں تو یہ باہر بیٹھے ہوئے بھی بہت جو بھی لوگ آتے ہیں میرے سے ملتے ہیں باتیں کرتے ہیں، وہ تو کچھ یہی اندیشہ دکھا رہے تھے کہ جی کلیش آف پلرز آف اسٹیٹ تو وہ تو ہو رہا تھا، وہ تو نظر آ رہا ہے سب کو. لیکن اس کے نتیجے میں کیا گورنمنٹ اور اسمبلیز بھی ڈی اسٹیبلائز ہوں گی؟ یہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ بھی پتا نہیں کیا ہونے والا ہے. ہر روز تو کوئی نیا شوشہ، کوئی نیا سانحہ ہو جاتا تھا، کوئی نیا انسیڈنٹ سیریس قسم کا ہو جاتا تھا. اس پہ پھر افواہیں اڑتی تھی کہ بس جانے والے ہیں جی، اب یہ ہونے والا ہے، اب وہ ہونے والا ہے. یہ تو ہو رہا تھا جی. بالکل صحیح. جیسا اب یہ بتائیں، آپ گورننس کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے، اب یہ سوال آپ سے ریلیٹڈ ہے، پھر میں اس حکومتی گورننس سے بھی آؤں گا. آپ نے 9 سال حکومت کری ہے، اب جو پاکستان کے حالات ہیں اس کے ذمہ دار آپ ہیں یا پھر یہ موجودہ حکومت ہے؟ جو آپ نے 9 سال حکومت کری اس کا تحفہ ہے یہ آج کا پاکستان، یا پھر یہ پچھلے 4 سال کی حکومت کا تحفہ ہے پاکستان؟ کس کا تحفہ ہے یہ؟ تحفہ پاکستان اسی کا ہوتا ہے جو گورن کر رہا ہوتا ہے. اچھا، اگر میں کہوں کہ میرے زمانے میں نے بہت خراب کیا کیونکہ میرے پچھلے جو نواز شریف صاحب تھے انہوں نے خراب کیا، انہوں نے تو خراب کیا تھا، لیکن اب میں آ گیا ہوں، میں ذمہ دار ہوں. اگر میں نے خراب کیا ہوتا تو میں نے خراب کیا. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں میرے پچھلے نے خراب کر کے کر دیا. بھائی اس نے خراب کیا تم ٹھیک کر دو. تو ابھی بھی یہی ہے، میں اپنے 9 سال کے ذمہ دار ہوں. ان 9 سالوں میں میرے سے آپ عوام کی خوشحالی، ملک کی ترقی، یہ میرا کام تھا. اس کے بارے میں آپ میرے سے پوچھیں تو میں 100% ذمہ دار ہوں اور میں ایک چیز کا جواب دے ہوں اور میں بتاؤں گا آپ کو. لیکن اب جو ہے اس کے بعد جو 4 سال گزرے ان کی ذمہ داری اس حکومت کو ہے. یہ ان کو 4 سال ملے، اگر میں نے خراب کیا بھی تو ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کو ٹھیک کر کے آگے لے جاتے. لیکن یہ بالکل غلط بات ہے، اپنی کوتاہیاں دوسرے کے پچھلوں پہ نہیں ڈالنا چاہیے. جیسے اب پچھلوں پہ نہیں ڈالنی چاہیے، لیکن یہ تو میں اس پہ آؤں گا. صدر صاحب اپنی سپیچ بھی جب کرتے ہیں 5 پارلیمنٹ سال کا آغاز ہوتا ہے تو وہ ایک پورا بیان دیتے ہیں، اسے بتاتے ہیں جی کہ پچھلی حکومت میں ہمیں کیا کیا تحفے ملا، ہمیں جنگ ملی، ہمیں یہ ملا. میں اس پہ ضرور ڈیٹیل میں آؤں گا. لیکن جو پچھلے پورا 9 سال رہا وہ سسٹین کیوں نہیں کیا؟ آپ یہ کہتے ہیں بار بار آپ بتاتے ہیں کہ ایک پیریڈ تھا جس میں اکنامک بوم تھا، جاب کریشن تھی، سب کچھ تھا. یہ سسٹین کیوں نہیں کرتی ساری ترقی اگر یہ اچھی پور گورننس ہے جی؟ یہ تو گورننس کی بات ہے نا. دیکھیں لیڈرشپ اور گورننس کی بات ہے. سسٹین یہ جو ہمارے زمانے میں 2008 میں سچویشن تھی اس کو آپ سامنے ذرا پیچھے جائیں، اپنے دماغ کو اس طرف لے کر جائیں
آپ اکانومی لے لیں, آپ ویلفیئر اور عوام کی خوشحالی لے لیں, آپ تعلیم ایجوکیشن لے لیں, ہیلتھ لے لیں, پاورٹی لے لیں, جاب کریشن لے لیں, آپ ملک کی ترقی میں مواصلاتی نظام لے لیں, انڈسٹری لے لیں, ٹیلی کمیونیکیشن لے لیں, آئی ٹی لے لیں, ایگریکلچر لے لیں, ڈیری لے لیں, آپ واٹر مینجمنٹ, کنالز اور ڈیمز لے لیں, جو سی مرضی لے لیں, اس میں ترقی تھی. تو کیا مطلب ہے اس زمانے میں کیا ملا تھا؟ بہت اچھا صورتحال ملی تھی. اس کے بعد آپ اگر نیچے لے گئے ہیں تو یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اس کو آگے لے کر چلتے, اور اگر نہیں بھی اچھا تھا تو پھر بھی ٹھیک کرتے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میرے زمانے میں میں نے ایک انہیرٹ کی, وہ آپ اس کی ریالٹیز دیکھ لیں کیا تھا. ہم فیلڈ اور ڈیفالٹڈ اسٹیٹ تھے 99 میں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں 2008 میں تو ہم ون آف دا نیکسٹ 11 کنٹریز, دنیا کی 11 موسٹ فائنینشلی وائبل اسٹیٹس آف دا ورلڈ میں ہم ایک تھے. یہ تھے 2008 میں. 1999 میں ہم فیلڈ اور ڈیفالٹڈ اسٹیٹ تھے. تو کیا بات کر رہے ہیں, یہ بات کیا کر رہے ہیں؟ مطلب یہ دھوکہ تو نہ دیں پبلک کو. ایک پڑھے لکھے آدمی کو تو بالکل دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. ایک ان پڑھ آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے ان باتوں کے. یہ تو فیکٹس اینڈ فگرز کو میں نے کوک اپ نہیں کر رہا ہوں, یہ تو کتابیں موجود ہیں, ساری ڈیٹا میں موجود ہے, اسے دیکھ لیں آپ خود ہی. صاحب اب جو یہ کوٹ کرتے ہیں, جو کرٹیسم کرتے ہیں, میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ کہتے ہیں جی کہ آج اگر بلوچستان میں کرائسس ہے تو وہ جنرل مشرف صاحب کی وجہ سے, کیونکہ وہاں پر اگست 2006 میں غالباً بگٹی صاحب کا جو اس پر واقعہ ہوا, جو وہ سین ہوا, اس کے بعد جو پورا وہاں پہ سینیریو ڈیولپ ہوا بلوچستان کے بعد, یہ ان کی وجہ سے جو جنگ ہمیں ملی وہ تحفے میں ملی, وار اگینسٹ ٹیررزم, جس کی وجہ سے ہماری معیشت کو اتنے نقصانات ہو گئے. یہ ساری چیزیں کوٹ بار بار ہمارے ٹاک شوز میں کی جا رہی ہیں کہ جی جنرل صاحب کے دور میں یہ سب کچھ ہمیں ملا اور ہمیں مل گیا. جی انفارچونیٹلی ٹاک شوز میں اگر کوئی اینکر اس کو اکساتا ہے تو وہ یا تو اپنی اسٹڈی کر کے نہیں آیا ہوا ہے, یا پھر وہ خود ہی کوئی اس کی میلیشس انٹینٹ ہے, یا پولیٹیسائز ہے, یا جو کچھ بھی ہے وہ ہی اس کو انکریج کر رہے ہیں. اب یہ کہنا کہ ہمیں بلوچستان میں بگٹی کے بعد بلوچستان میں صورتحال بالکل صرف اکنامک پروگریس کی طرف چل رہی تھی, کیونکہ ہم نے پنجاب سے زیادہ ادھر فنڈ لگائے ہوئے تھے. ادھر آپ ڈیمز دیکھ لیں, ادھر آپ مواصلاتی نظام دیکھ لیں, ادھر واٹر کے ادھر کنال دیکھ لیں, کچی کنال جو کوئی 40-50 ارب روپے کا کچی کنال بن رہا ہے. اور پھر آپ کالجز دیکھ لیں, یونیورسٹیز دیکھ لیں, آپ ادھر کیڈٹ کالجز دیکھ لیں, کس چیز کی آپ بجلی اور گیس دیکھیں کون کون سے شہروں میں گئی. تو یہ ساری تو سب ہو رہا تھا وہاں بلوچستان میں, اور ٹیررزم کو بالکل کنٹرول کر لیا ہوا تھا. اور اب جو ہوا ہے وہ اب ہوا ہے, وہ اس وقت نہیں تھا. جہاں تک یہ افغانستان اور ٹیررزم کا, ہاں یہ افغانستان میں شروع تھا. 9/11 سے شروع ہے, بلکہ اس سے پہلے سے بھی شروع ہے. یہ تو 90s سے شروع ہے. آپس میں وہ خانہ جنگی ادھر وہاں ہو رہی تھی, طالبان ایک طرف, ناردرن الائنس دوسری طرف, اور پھر یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ ٹیررسٹ اٹیک ہو گیا. اس کے نتیجے میں تو ایک ٹیررزم, ایکسٹریمزم, خانہ جنگی چل رہی ہے. اس پہ ہم نے اچھی طریقے سے نمٹا ہوا تھا, اس کو اچھی طریقے سے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا. اب وہ آپ بالکل ہی اس کا آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. تو یہ اس کے لیے میں ذمہ دار نہیں ہوں. یہ تو ایک ماحول مجھے بھی ملا, میں نے اس کو کنٹرول میں رکھا. اب اس وہ ماحول اور بگڑ گیا. تو یہ تو باتیں ہیں ساری, اس کی انالیسس صحیح ہونی چاہیے. صحیح انالیسس صحیح ہونی چاہیے. یہ جو میں ٹاک شوز کی جو میں نے بات کی, میں ٹاک شوز کے علاوہ بھی زرداری صاحب جب 5ویں پارلیمنٹری سال کا آغاز کرتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں پچھلے حکومت میں دور میں 1 میگا واٹ بجلی نہیں آئی گئی. یہ ساری چیزیں پارلیمنٹ کے فلور پر بھی, یہ پارلیمنٹیرینز ہو, یہ صدر پاکستان جب 5ویں پارلیمنٹری سال کا آغاز کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ خطاب ہوتے ہیں اور یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں. جنرل صاحب جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں شفان, میں نے اتنی دفعہ کہا ہے, یہ مجھے ہنسی آتی ہے. اب میں کیا کروں پتہ نہیں, میں اللہ تعالیٰ سے کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آؤں جب ہی ان کو سمجھ آئے گی پاکستان میں. یہ جو کہتے ہیں 1 میگا واٹ میں نہیں بنائی, ارے بھائی غازی بروت, میں ایک ہی کہتا ہوں, غازی بروتھا ہے, آپ جانتے ہیں نا غازی بروتھا, سنا ہوا ہے نا آپ نے, نہ ادھر جائیں ذرا اس کے پاور ہاؤس میں, ادھر پٹی دیکھ لیں ذرا کس نے کی ہوئی ہے. وہ میں نے انوگریٹ کیا, وہ 3 سال لگے تھے بنانے میں. ادھر 1500 میگا واٹ ہے وہاں,
اب میں آگے آپ کو کیا بتاؤں, ہو گئی بات نا. 1 میگا واٹ کی جو بات کر رہے ہیں بار بار, یہ 1500 میگا واٹ کس نے دیا ہے جی پاکستان کو؟ یہ ہم نے دیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ چشمہ پہ بھی جائیں ذرا, وہاں ایک 300 میگا واٹ کا تھا, دوسرے 300 میگا واٹ کا نیوکلیئر پاور پلانٹ میرے خیال میں چل رہا ہوگا ابھی. اور پھر کئی ایک ایسے ہی تھرمل پلانٹس ہیں جو میرے زمانے میں, میری بکی ونڈ جائے وہاں لگی بھی ہوگی, آپ کو پٹی دیکھ لیں گے. تو یہ 2900 میگا واٹ میرے زمانے کے ہیں. تو یہ سب بات یہ ہے کہ یہ ساری ایک جھوٹ, مجھے افسوس اس بات کا ہے پاکستان میں جھوٹ کی فتح ہو جاتی ہے, جھوٹ اور فریب کی, اور سچائی اور ایمانداری کی شکست ہو جاتی ہے. یہ میرے پرابلم ہے, اور لوگ بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں, میڈیا میں بھی یہی کر رہے ہیں, اور وہ بھی, اور کوئی کہنا ہوا نہیں ہے. میں نے نہیں سنا, یہ آپ صحیح کہتے ہو یہ باتیں ہوتی ہیں, میں نے نہیں سنا کہ یہ کوئی اینکر جو ہے کہ بھائی غازی بروتھا میں 1500 میگا واٹ تمہیں نہیں نظر آ رہی, آنکھیں نہیں آپ کی. صاحب یہ بتائیں, یہ جو پوری جو بلوچستان کے حوالے سے بات ہے, میں اس پہ تھوڑا اس پہ آؤں گا, پھر اس کے دوسرے ایشوز پہ بھی آؤں گا. یہ جب بولتے ہیں جی کہ آپ کی وجہ سے بلوچستان کا کرائسس ہوا, وہ جو بگٹی صاحب کا بتاتے ہیں, آپ کیا ریگریٹ کرتے ہیں اس کے اوپر جب یہ بات کرتے ہیں, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو کیا وہ صحیح کیا؟ کیا ہوتا ہے آپ کی اس وقت, کیا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہ نہ میں نے کیا نہ کسی نے کیا, یہ بھی بات یہ ایسے لگتا ہے جیسے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہوتا ہے اس کا کوئی کام یہ نہیں ہوتا کہ پہاڑوں میں خانہ جنگی ہو رہی ہے, جو انہوں نے بگٹی صاحب نے خود کی بھی ہے, کیونکہ فرنٹیئر کور کے اوپر وہ راکٹ اور گولیاں برسا رہے ہیں, ان کے لوگوں کو مار رہے ہیں, سوئی کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, نیشنل انفراسٹرکچر کو بیڑا گرک کر رہے ہیں, ریلوے لائن کو, الیکٹریسٹی, گیس کو. تو اس میں خانہ جنگی کی صورتحال میں فرنٹیئر کور کے ساتھ انہوں نے جنگ خود ہی شروع کی بھی ہے. اب اس کی جو کانڈکٹ ہے, کوئی وہ پریزیڈنسی سے کوئی نہیں ہو رہا ہوتا ہے, وہی نچلے لیول کی کوئی 600-800 لوگ ادھر انوالوڈ ہیں فرنٹیئر کور کے, وہ کوئی ان کی کمانڈ کوئی پریزیڈنٹ آف پاکستان کر رہا ہے کیا؟ ان کی کمانڈ آگے ایک لیفٹیننٹ کرنل ہے جو کمانڈ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. اب اس میں اگر جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو اس کو آرڈر کہیں کہاں سے آ رہے ہیں, وہ خود ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, کانڈکٹ ہو رہا ہے, وہ چل رہا ہے معاملہ. تو یہ کہ میں ذمہ دار ہوں پریزیڈنٹ آف پاکستان, یہ بہت ہی عجیب باتیں لگتی ہیں. یہ وہ کرتے ہیں لوگ جن کو گورننس کا کوئی پتہ نہیں ہے. ایک نچلی لیول پہ, بالکل گراؤنڈ لیول پہ ایک خانہ جنگی ہو رہی ہے, پہاڑوں کے اندر ہو رہی ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے, وہ پلاٹون کمانڈر جو ایک لیفٹیننٹ کپتان ہے, اس کو آرڈر کون دے رہا ہے؟ وہ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ وہ ان کی کوئی کمیونیکیشن ہے جو آرڈر مل رہے ہیں انہیں. بھائی یہ تو وہ ادھر کی ایک سچویشن ہے جس کو وہ ٹیکل کرتا ہے آفیسر آن گراؤنڈ, اور بالکل وہ اپنی سوچ کے مطابق صحیح طریقے سے ٹیکل کرتا ہے. اچھا, اب یہ اس پہ جل صاحب جو بات ہے, آفتاب شیرپور صاحب کو کوٹ کیا جاتا ہے بیان, آپ سے پوچھا بھی کیا اس بارے میں سوال, کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی مشرف صاحب کو پتا تھا سب. پتا, یہ دیکھیں ان کی, میں نے فرینکلی ان کا بیان پورا میں نے نہیں پڑھا ہے. وہ انٹیریئر منسٹر تھے, سرٹنلی لا اینڈ آرڈر پورے پاکستان کے اوور آل انٹیریئر منسٹر اور پرائم منسٹر, یہ حکومت وہ چلاتے ہیں, حکومت پرائم منسٹر چلاتا ہے, اور انٹیریئر منسٹر ان کے لا اینڈ آرڈر کا انٹیریئر پاکستان میں ذمہ دار ہوتا ہے. اب اگر وہ, اور پھر ہوم منسٹر جو ہوتا ہے وہ اپنے پروونس کے لا اینڈ آرڈر کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو یہ اب اپنی ذمہ داری اگر اٹھا کر کہے کہ جی فلانے نے کیا, تو پھر آپ کیا تھے یار؟ آپ کو تو ریزائن کر دینا چاہیے تھا, آپ کچھ نہیں تھے کیا؟ آپ ایک نکمے آدمی تھے. تو یہ مجھے معلوم نہیں ہے انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے, لیکن اگر ایسا انہوں نے کہا تو یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں, اگر انہوں نے ایسا کہا تو وہ ذمہ داری شفٹ کر رہے ہیں لیول پہ. ایک سیکنڈ سیفان, اگر لوئسٹ لیول پہ ایک بٹالین وہاں ایف سی کی کام کر رہی ہے, وہ سرٹنلی کوئی انٹیریئر منسٹر سے انسٹرکشن نہیں لے رہی ہے, ٹھیک ہے جی. انٹیریئر منسٹر یا حکومت جو ہے وہ ایک پالیسی ضرور بناتی ہے. پالیسی آبویسلی یہی تھی کہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کو الاؤنی کا ریٹ آف دا گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے, یہ ایک پالیسی ہے نا. اس پالیسی کے مطابق فرنٹیئر کور کام کر رہی ہے. اب جو وہ کام کر رہی ہے اس میں سرٹنلی کوئی انٹیریئر منسٹر سے یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ تھوڑی آرڈر انہیں دے رہے ہیں بھائی.
یہاں تک کہ ہوم منسٹر بھی جو بلوچستان کا ہے وہ بھی آرڈر نہیں دے رہا ہوگا. وہ ایک کارروائی چل رہی ہے, وہ خود کر رہے ہیں, وہاں چل رہا ہے, ایک پالیسی لیٹ ڈاؤن ہے, اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. اچھا جن صاحب, اب اس میں جو یہ تو شیرپا صاحب کا بیان ہے, آپ نے کہا آپ کی نظر سے بھی پورا نہیں گزرا ہے, لیکن آپ نے کہا اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ ذمہ داری آپ پہ اس پر ڈال لیں. آپ نے حالیہ انٹرویو میں کہا کہ بگٹی صاحب جو اس وقت ہیں یا تو انہوں نے خودکشی کر لی ہوگی یا پھر انہوں نے کوئی اس طرح کا حملہ کیا جس سے وہ جو پہاڑ ہے جو جس جگہ وہ چھپے ہوئے تھے وہ کیو وہ خود گر گیا, کیونکہ آپ نے کہا کہ راکٹ لانچرز جو وہاں پہ گئے تھے فوج کے لوگ وہ راکٹ لانچرز لے کے نہیں گئے تھے, یہی آپ نے کہا ایگزیکٹلی؟ ہاں بالکل یہی میں نے کہا. دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ پروبیبلٹی ہے کہ خودکشی بھی کر سکتے ہیں بگٹی صاحب, یہ بھی ہے جو بھی فوج میں نے ایک اسیسمنٹ دیکھیں ہر چیز کی صفان ایک انٹیلیجنٹ اسیسمنٹ ہونی چاہیے. جو فیکٹس ہیں وہ کیا ہے, ایک کیو کے اندر بگٹی صاحب ملے, ان کو گھیرے میں لیا گیا, اب اندر 4 آفیسر گئے ہیں, یہ تو سب کو پتا ہے, دنیا کو پتا ہے, مجھے بھی معلوم ہے. 4 آفیسر جب اندر جاتے ہیں, جو بھی فوج کو تھوڑا بہت سمجھتا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ پہلی چیز تو یہ اگر کسی کو مارنے جائے تو 4 آفیسر جس میں 1 لیفٹیننٹ کرنل اور 3 میجر تھے میرے خیال میں مجھے ایگزیکٹلی پتا نہیں ہے, یہ کبھی بھی لیڈ کر کے نہیں جائیں گے وہاں. تو اگر آپریشن کرنا ہے تو زیادہ سیکشن ہوتا ہے 10 آدمیوں کا, پلٹون ہوتا ہے 30 آدمیوں کا. پلٹون کو ایک زیادہ سے زیادہ ایک لیفٹیننٹ یا کپتان کمانڈ کر رہا ہے, وہ جائے گا ایکشن کرنے کے لیے, مارنے کے لیے لوگوں کو. 4 جو آفیسر گئے ہیں وہ بالکل مارنے کے لیے نہیں گئے ہوں گے, وہ بات چیت کرنے کے لیے گئے ہوں گے, نمبر 1. دوسری چیز یہ میں نے کلیئرلی بتایا کہ آفیسر جو بھی فوج کو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ آفیسر یا پسٹل کیری کرتا ہے یا سب مشین گن کیری کرتا ہے. ناؤ راکٹ لانچر نہیں کیری کرتا. اب اندر جو کیو گرا ہے وہ دھماکے سے گرا ہے, تو میں ایک فوجی ہوں, مجھے پورا پتا ہے کہ دھماکہ یا راکٹ کے کسی فائر سے ہو سکتا ہے یا کوئی ایکسپلوسو کسی نے لگایا ہو, جیسی ہمارے جو یہ ایکسپلوسو لگا کر دھماکے کرتے ہیں پاکستان پر, تو وہ ایکسپلوسو بگٹی صاحب کے لوگوں نے لگایا ہوگا, اور وہ جو اگر راکٹ فائر کیا ہے وہ بھی بگٹی صاحب کے لوگوں نے فائر کیا ہوگا, جس کی وجہ سے کیو گر گیا اور 4 بدقسمتی سے 4 آفیسر بھی ہمارے شہید ہو گئے. تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں یا یہ خودکشی انہوں نے کر لی کہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا جب بھی کوئی آتا ہے ہم نے ان کے اوپر اٹیک کر دینا اور ہم بھی مارے جائیں گے وہ بھی مارے جائیں گے, یا پھر یہ کوئی ان کے کسی آدمی نے راکٹ فائر کیا جس کی وجہ سے کہ گر گیا. اگر انٹینشن یہ ہوتا کہ ان کو مارنا ہے تو میں تو کہتا ہوں 4 آفیسر کو اندر جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی, باہر ہی سے دھماکہ کر کے اس کے کو پورے کو ختم کر دیتے. اچھا, اگر آپ آپریشن ہوتا تو باہر سے دھماکہ کر دیتے, اندر نہیں جاتے. تو مجھے صاحب یہ تو آپ کی اسسمنٹ ہے اس میں جنرل صاحب, لیکن جو ایک بیان جو منسوب جو آپ نے دیا بھی کہ کہاں سے آ کے ان کو لگے گا یہ زمانہ وہ نہیں ہے, یہ اس بیان سے کوٹ کرتے ہیں نا جو بگٹی صاحب کو کہا جاتا ہے اس بیان کو کوٹ کر دیتے ہیں جو پتہ نہیں اسے 1-1.5 سال پہلے ہوا تھا. ظاہر ہے اس کے اوپر یہ فرنٹیئر کور نے بہت ان کے اوپر یہ فائر, ان کے گیریزن کے اوپر یہ راکٹ اور بلٹ فائر کرتے تھے پہاڑوں پہ سے, چیک پوسٹ لگا کر ان کو آگے پیچھے جانے نہیں دے رہے ہیں. مطلب ایک حکومت کے اندر ایک چیلنج کر رہے تھے حکومت کو ادھر کی. فرنٹیئر کور جو ہے ایک حکومت کی فورس ہے, یہ کوئی ان کو اگر روکے راستے میں یا ان کے اوپر گولیاں چلائے اور راکٹ چلائے, یہ تو ایک حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں. تو اس پہ میں نے ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا میرے خیال میں, مجھے یاد بھی نہیں ہے کس اوکیزن پہ میں نے یہ کہا تھا, کسی نے مجھے کسی نے سوال کیا ہوگا جس پہ میں نے غصے میں جب میں نے دیکھا کہ یار یہ فرنٹیئر کور کے اوپر یہ گولے چولے مار رہے ہیں, تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی طاقت تو ان کی بہت ہے, تو آپ ادھر سے بند کریں یہ بکواس, کیونکہ آپ کو پتا تو یہ اس قسم کی میں نے کوئی بات کی ہوگی تو اس کو کوٹ کرنا کہ ابھی یہاں کیا ہوا. جیسے میں نے بتایا فیکٹ آف دا میٹر تو سامنے ہے, تو انہوں نے یا تو خودکشی کیا یا انہی کے لوگوں نے کوئی چلا کر بس یہ ہو گیا. یہ جو جیسا میں نے آپ کے 2 آرٹیکل جو آپ نے شاید دا نیوز میں لکھے, آپ نے جو بلوچستان کے مسئلے کے اوپر لکھے تھے کیا اس میں کیا حل ہے, کیا مسائل ہیں وہاں کے, لیکن یہ جو اس وقت اگر اس طرح کے انسرجنٹس جن کو آپ بگٹی صاحب ہیں جیسے, یا پھر کوئی بھی ایسا جو اسٹیٹ کو چیلنج کرتا ہے, تو آپ جنرل مشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آج بھی آپ کی حکومت ہوتی تو آپ یہی عمل ہوتا, اگر کوئی اسٹیٹ کو چیلنج کرتا وہاں پر انسرجنسی کرتا, آپ کی ایف سی پہ حملے کرتا, تو آپ یہی کرتے آج بھی؟
100% دیکھیں لوگوں کو مارنا تو کسی کا بھی انٹینشن نہیں ہوتا اور میرا کبھی بھی انٹینشن نہیں تھا کہ میں لوگوں کو ماروں, ٹھیک ہے, لیکن میں بالکل پاکستان کو ایک بنانا ریپبلک اگر کوئی بنائے گا تو وہ تو بڑا ظلم ہے کہ ایک نیوکلیئر میزائل طاقت اور وہ بنانا ریپبلک بن جائے جس میں جو مرضی اٹھے اور حکومت کا ناک رگڑ دے زمین کے اندر اور اس کی ایف سی کو اور اس کی آرمی کو زیرو سے ضرب دے کر ان کے ساتھ ان کے اوپر گولے برسائے, ان کے اوپر راکٹ فائرنگ کرے. یہ جو الاؤ کرتا ہے وہ تو پاکستان کو ایک بنانا ریپبلک بنا رہا ہے جہاں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, جہاں فوج کا کوئی ریٹ نہیں ہے, پولیس نہیں ہے, جو مرضی کرو فری فار آل ہے. تو یہ تو میں نہیں الاؤ کر سکتے. تو میں تو بالکل کہوں گا اگر میں ہوں تو جو بھی چیلنج کرے گا ریٹ آف دا گورنمنٹ کو, جو بھی اس وقت بلوچستان میں پاکستان کا جھنڈا اڑانے سے بند کر رہا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے. یہ تو میری بلیف ہے, بالکل نہیں ہو سکتا یہ. پاکستان کا جھنڈا ہر جگہ اڑے گا, جو اس کو روکے گا اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے, یا وہ ہتھیار ڈالے شرافت سے, ورنہ اس کے ساتھ فورس استعمال ہوگی. یہ جو سولوشن ہے آپ کا ہاتھ کاٹنا, ابھی اس طرح اگر یہ سولوشن اگر ہے اور یہ امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے بلوچستان میں تو آپ سمجھتے نہیں ایک ہاتھ کاٹیں گے 2 ہاتھ اور آ جائیں گے, اس طرح کتنے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے؟ اس سے جو انسرجنسی ہے پھر جو نیگیٹو ریئیکشن اور بڑھ جائے گا. یہ اس کو لٹرل سینس میں نہیں لو نا کہ ہاتھ کاٹنے کا مثال کے طور چھری سے اس کا ہاتھ کاٹنا سزا. میرا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کرتا ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے, اسے روکنا ہے. نہ مارے بغیر رک سکتا ہے تو رک جائے, اور اگر مارے بغیر نہیں رکتا ہے تو بالکل فورس کا استعمال کر کے روکنا چاہیے. ہمارے زمانے میں 65 یا 66 فراری کیمپس تھے. یہ فراری کیمپس جو ہیں جہاں یہ ٹیررسٹ انہی کے لوگ ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے تھے وہاں, اور یہی نیشنل انفراسٹرکچر کو تباہ کرتے تھے. چائنیز کو مار دیا انہوں نے, ہماری بے عزتی کر دی, وہاں گوادر پورٹ کے اوپر کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کر دی, یہ کر رہے تھے. تو اس کا مقابلے میں اس کو روکنے کے لیے ہم نے وہ تمام جو حکومتی ایکشن ہوا اور وہ تمام جو وہ فراری کیمپ تھے ان کو ختم کیا گیا. نہ یہ کہنا کہ یہ کس نے ختم کروایا کہ جی میں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ختم کروایا, حکومت نے ختم کروایا. حکومت جو ہے وہ لوئسٹ لیول سے ہائیسٹ لیول تک ہوتی ہے اور وہ پرائم منسٹر حکومت چلاتا ہے. پریزیڈنٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں پریزیڈنٹ حکومت نہیں چلاتا ہے, لیکن یہ ہوئی جو بھی پورے حکومت نے ایکشن لیا اور ان کو ختم کیا گیا. ابھی بھی اگر کوئی پاکستان کے خلاف وہ کر رہا ہے, کوئی پاکستان سے الگ ہونا چاہ رہا ہے, پاکستان کی انٹیگریٹی کو کوئی چیلنج کر رہا ہے, سرٹنلی اس کے خلاف تو فورس ہی استعمال کرنا چاہیے. لیکن آپ کہتے ہیں پہلے اگر وہ ہتھیار پھینک دے تو یہ یعنی مذاکرات پہلا آپشن ہو سکتے ہیں اگر وہ ہتھیار پھینکنے کو تیار ہو جائے, ورنہ اگر نہیں پھینکتا تو پھر آپ اس کی طرف جائیں گے. ایبسولوٹلی, وائی ناٹ, بالکل. اگر وہ باز آ جائیں اور پاکستان کے اندر آرام سے رہنے کو تیار ہیں, ہتھیار پھیلنے کو تیار ہیں, تو میں تو کہتا ہوں انہیں معاف کر دینا چاہیے. بالکل صحیح ہے. لیکن کوئی بھی دیکھے, ایک ایون انگلینڈ یو کے کو لیں آپ, یونائٹڈ کنگڈم جو بہت ہی دنیا کی اولڈسٹ ڈیموکریسی ہے, وہاں IRA آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. وہ پوری فوج ڈپلائڈ تھی اور طاقت استعمال ہوا, جنگ خانہ جنگی رہی, کئی سال, 10 سال رہی, 12 سال رہی. تو یہ تو ہر ملک جو ہے ہندوستان ٹالریٹ کرتا ہے. کوئی بھی اگر کوئی بیچ میں کشمیر کو دیکھیں کیا وہ کر رہے ہیں, نیکسلائٹس نکلتے ہیں وہاں, اس میں لیفٹسٹ ہیں, ان کے ساتھ کیا فورس استعمال ہوتا ہے. آسام میں الفا ہے, ان کے خلاف کیا ہو رہا ہے, فورس استعمال ہو رہی ہے, فوج استعمال ہو رہی ہے. تو یہ تو کوئی بھی ملک اگر کوئی آنریبل ملک ہے تو وہ اپنی انٹیگریٹی اور سالیڈیرٹی کے لیے فورس اگر استعمال کرنی ہو تو کرنا چاہیے. لیکن اگر پولیٹیکل حل ہے کوئی اور کوئی ماننے ہتھیار ڈالنے کو اور پاکستان کے اندر پاکستان کی انٹیگریٹی کے ساتھ سالیڈیرٹی کے ساتھ اندر چلنا چاہ رہا ہے تو بالکل اس کو معاف بھی کر دینا چاہیے. اچھا جیسا یہ بتائیں آپ, کیونکہ
थोड़ा सा मैं फॉरेन कॉन्टेक्स्ट, इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में आऊंगा। इंडिया के साथ जब भी हम बैठते हैं टेबल पे तो हमें कहा जाता है कि हाफिज सईद बार बार इंडिया कहता है, हम कहते हैं आप सबूत फराहम करें, कोर्ट्स हमारे आजाद हैं, वहां जाके प्रूफ कर दें हाफिज सईद अगर जो है गुनहगार है उसको सजा हो जाएगी। यहां पर हमारे पास बार बार ऐसे बयान आते हैं जी कि बलूचिस्तान की बात मैं कर ही रहा हूं तो इसी से रिलेटेड सवाल के बलूचिस्तान में इंडियन इन्वॉल्वमेंट के सबूत हैं हमारे पास, बार बार हम ऐसे इंटीरियर मिनिस्ट्री से बयान आ जाते हैं, कभी कहीं से ऐसी बातें आती रहती हैं सामने। अगर ऐसा है कि वहां पे इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, और अगर है तो फिर क्यों नहीं हम एक सबूत फराहम करते हैं? वहां उन्होंने अगर हमारे खिलाफ अजमल कसाब खड़ा कर दिया है तो हम क्यों नहीं एक बंदा उनके सामने खड़ा कर देते हैं, हाँ जी ये इंडियन इन्वॉल्वमेंट है और हमने ये पकड़ा है, ये बंदा कह रहा है जी कि हमने इंडिया से पैसे लिए हैं और हम ये काम बलूचिस्तान में कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा था जनरल साहब? हाँ सही बिल्कुल सफान, आप सही कह रहे हो, ये होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन ये पता होना चाहिए पूरी दुनिया को और खास तौर से पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तानियों में हमारे में एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हम उठाकर आईएसआई को अपनी एजेंसी को बुरा भला शुरू कर देते हैं कहना। देखें 1950 ऑनवर्ड्स ये दोनों मुल्क जो हैं कन्फ्रंटेशन पे थे, हमारी जंगें हुई आपको पता ही है, और इनकी दोनों की जो इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई हमारी तरफ, रॉ दूसरी तरफ इंडिया की तरफ, इन दोनों का कन्फ्रंटेशनिस्ट अप्रोच रहा है। ये एक दूसरे से मतलब एक हिडन जंग चल रही होती थी इनकी, और ये बिल्कुल, और ये इसका नुमाया सबूत तो ये है कि ईस्ट पाकिस्तान को देखें, ये आपके ख्याल में क्या हुआ है? ईस्ट पाकिस्तान अलग बांग्लादेश बन गया, उसको किसने किया? ये हिंदुस्तान की रॉ ने मुफ्ती बाहिनी को सपोर्ट कर रही थी, ये सारा हिंदुस्तान ने करवाया। तो ऐसी चीजें ये बहुत करते हैं, बलूचिस्तान में भी शुरू से ये अफगानिस्तान में रूस के साथ मिलकर ग्रेटर बलूचिस्तान पख्तूनिस्तान ये किसने किया हुआ था? ये हिंदुस्तान और रूस कर रहा था अफगानिस्तान में। तो अभी भी वही खेल चल रहा है, अभी खेल दोबारा वो शुरू हो रहा है। अब इस कंपटीशन में आईएसआई भी जाहिर है वहां इनका आपस में रहा है, तो इसलिए जो भी पाकिस्तान को कहता है ना कि जी ये जो आप हाफिज सईद की बात करता है, तो मैं तो यही कहता हूं कि भाई तुमने कश्मीर में जो जुल्म ढाया हुआ है उस जुल्म को जब तुम नहीं खत्म करोगे तो फिर यहां से तो बहुत सी मुजाहिदीन ग्रुप्स पाकिस्तान में उभरी हैं और वॉलंटियर, हजारों वॉलंटियर हैं जो वहां जाकर हिंदुस्तान फौज से लड़ने को तैयार हैं। तो उसमें ये लश्कर तैयबा भी बनी। तो अब क्या किया जाए? ये तो आप इसकी रूट कॉज तो ये है कि कश्मीर को आप बंद करें वहां अपना जुल्म और उसकी सॉल्यूशन की तरफ चलें ताकि ये सब लोग बंद करें अपना सारा सवाल रूट कॉज की तरफ हमें बहुत देखना पड़ेगा। हमें इसके ऊपर सिर्फ एक दो लोग शख्सों के नाम लेकर उनके पीछे लगना ये सोल्यूशन नहीं है। नहीं, लेकिन ये जो मैंने जिस तरह कहा आपने कहा सही बात है, ये होना चाहिए। तो हमारी आईएसआई या एमआई या हमारी आर्म फोर्सेस या जो भी इस वक्त अथॉरिटीज जो बलूचिस्तान में जो हो रहा है वहां पे अगर गिरफ्तारियां हो रही हैं या फिर वहां पे इस वक्त कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, कोई क्यों नहीं अभी तक कोई गिरफ्तार हुआ और गिरफ्तार होकर हमारी एजेंसीज या फिर हमारी आर्म फोर्सेस उसको सामने लेकर आई है? इसमें किससे सवाल पूछा था, कौन जिम्मेदार है इसका? जो करना चाहिए, लेकिन आपको ये पता होगा अभी जो शेजान बुख्ती नहीं पकड़ा गया वहां, वो 5 ट्रक आए यहाँ सामान जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी थे, मोटर भी थे, मिसाइल भी थे, हर किस्म के हथियार थे, 5 ट्रक लोड पकड़े गए थे फिजिकली, चमन के आगे आए हुए, कंधार से आ रहे थे। तो ये और क्या चाहिए, क्या प्रूफ चाहिए? ये ख्याल आपका ख्याल है ये किसने दिए थे उन्हें? तो कौन भेज रहा है? उसको पकड़ के यहाँ पे अगर सामने लेकर इंडिया के सामने रख दिया जाए, ये है शाहज़ैन बुख्ती, अगर इंडिया के सामने उसको रख दिया जाए और वो बोल दे, कबूल करे, उसको गिरफ्तार करके ये करा जाए, तो व्हाई नॉट दिस? ये क्यों नहीं अब तक हमने स्ट्रैटेजी इस तरफ गए हम लोग? हाँ, मेरे ख्याल में मतलब इसमें मैं आपकी बात ये मानता हूँ शफान के, ये हम इसमें ये हिंदुस्तान बहुत हमसे आगे है, इनका मीडिया भी बहुत आगे है, ये एकदम से एक फिल्म बनाकर पूरी दुनिया में फैला देते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से करके वो हमें बिल्कुल रोग एलिमेंट डिक्लेयर कर देते हैं, रोग आईएसआई, रोग आर्मी, हर चीज ये कर देते हैं। हम लोग इसमें अच्छे नहीं हैं। मैं इसमें आपको मीडिया ही को एडवाइस करूंगा कि आप भी जरा चटक हो जाएं, अपनी आईएसआई को जरा सपोर्ट करें और उनके लिए जो कुछ करना होता है सही तरीके से वो भी
प्रोजेक्ट करें जरा नेगेटिव, जो उनकी नेगेटिव हैं। जी सर, ये बताएं, मैं मीडिया पर बात करी है तो आजकल डॉक्टर कदीर साहब की बहुत सी स्टेटमेंट्स आती हैं और वो जो स्टेटमेंट्स देते हैं उनके आर्टिकल्स तो छपते ही हैं, और वो इंटरव्यूज, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया रिसेंटली इस्लामाबाद में, उनकी रिहाइशगाह पे इंटरव्यू किया। डॉक्टर कदीर हर लीडर के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, वो इमरान खान साहब से लेकर नवाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी, सब पे तनकीद करते हैं, लेकिन वो जनरल मुशर्रफ साहब का जब नाम आता है तो वो बहुत खुलकर तनकीद करते हैं, बहुत जोर से तनकीद करते हैं। क्या वजह है डॉक्टर कदीर साहब और जनरल मुशर्रफ साहब की, क्या वजह है कि इतनी ज्यादा तनकीद आप पर हो रही है उनकी जानिब से? वो देखें, मैं अभी क्या, वो डॉक्टर कदीर साहब की इतनी दफा बातें हो गई हैं और वो इतनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज भी मेरे खिलाफ उन्होंने इस्तेमाल की, जो बिल्कुल नाजेबा किस्म की। अगर वो इतने बड़े साइंसदान है तो अच्छा भी नहीं लगता उनकी जबान से इस किस्म के अल्फाज। और मुझे मालूम है ये इनकी पुरानी आदत है। जब मैं चीफ बना था, ये समर मुबारकमंद डॉक्टर अशफाक के खिलाफ इतने बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते थे और मैं इनको एडवाइस करता था, डॉक्टर साहब ऐसे अल्फाज कोई जेब नहीं देते हैं आपको, ये ना किया करें ऐसे। ये मैं उस जमाने की बात, तो अभी भी ये इनको, अब इनकी उम्र कुछ बहुत हो गई है, अब ये मैं इनके खिलाफ है कुछ नहीं कहना चाहता हूं, बस मैं यही कहना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत जुल्म किया, पाकिस्तान को एक रोग स्टेट डिक्लेयर किया, प्रोलिफरेशन करवाई। अब ये दूसरों के नाम ले लेते हैं हजार किस्म की बातों में, मैं उसके ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहता हूं। और लेकिन मैं अपने आप को एक क्रेडिट देना चाहता हूं, इरफान, मैंने इनको बचा कर रखा। ये इनको अगर सही ये दिमाग से सोचे, और जो इनको पता है मैंने इनको बचाया, वरना कोई और होता तो पता नहीं इनके साथ क्या हो जाना था, कौन इनको कहीं कहां ले जाता, इंटरनेशनल कोर्ट में ये ट्राई हो जाते या क्या होता। मैंने तो इनको बचा कर रखा है, इनको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। देखिए साहब, उनको बचा के रखा है, लेकिन जो उनके, मैं खुद उनका इंटरव्यू किया, उनके जो एहलकार उनकी सिक्योरिटी पर होते हैं या फिर जो जिस तरह से जिस जगह वो रह रहे हैं, उनको यानी मीडिया एक्सेस हासिल नहीं थी, वो बोलना उनके लिए मुश्किल, छुप छुपा के वहां जाना पड़ता है, या फिर वो आते हैं मीडिया पे तो इजाजत लेनी पड़ती है उनको। तो ये किस कानून के तहत वो इस वक्त उनको बंद रखा हुआ है, नजरबंद? और अब तो आपकी हुकूमत नहीं, अब तो ये हुकूमत है, ये कौन सी पॉलिसी है? स्टेफान, दुनिया में बहुत सी चीजें होती हैं जो बिल्कुल ऐसे नहीं होती है जैसे आप समझ रहे हैं। ये बहुत सेंसिटिव इशू है। अब आपके ख्याल में डॉक्टर कदीर खान को हम कोर्ट्स में पेश करके ट्रायल करते, कौन सा जज उनकी ट्राई करता? प्लीज बी रियलिस्टिक। ये बहुत सी दुनिया में कई मुल्कों में प्रोलिफरेटर्स और ये एजेंट्स और स्पाइस पकड़े गए हैं। अमेरिका में भी पकड़े गए हैं जिन्होंने उनकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रूस को बेची और भेजाई दी। वो साइंसदान पकड़े गए, उनको बिल्कुल अंडर रैप रखकर उनको गायब किया गया और कुछ भी नहीं किया गया उनके खिलाफ। ऐसे ही हर मुल्क में हुए हैं। हर मुल्क ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोलिफरेशन ही से हासिल की है। अमेरिका ने जर्मनी से हासिल किया है, रूस ने भी अमेरिका से बहुत कुछ लिया है चोरी करके। तो हमने भी अपने तरीकों से लिया है। इसको बताने की जरूरत, इसको कोर्ट्स में करने की जरूरत, जिसमें हम खुल के हर चीज बताएं अपना कि जी हमने क्या क्या किया, किस किस मुल्क के साथ किया। ये नहीं होता भाई, ये हर चीज को प्लीज अंडरस्टैंड, हर चीज इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, ग्रे एरियाज में होती है। इनको ग्रे एरियाज ही में छोड़ना मुल्क के मफाद में होता है। ठीक है साहब, ये बताएं कि मैं, क्योंकि अब आखिरी कुछ ही मिनट रह गए हैं तो मैं इस तरफ आना चाहूंगा। आप अक्सर अपने इंटरव्यूज में जरूर कहते हैं जी कि 9/11 होती है अमेरिका में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरता है, वहां क्या CIA सो रही थी, तो वहां पर तनकीद क्यों नहीं होती? वहां के मुल्क के अंदर CIA पे कोई ज्यादा बात नहीं करता। यहाँ पर लेकिन एक वाकया हो, दो ओसामा बिन लादेन भी हमें मिलता है यहाँ पे PNS मेहरान वाला भी पूरा सिनेरियो होता है, रिसेंटली कामरा अटैक होता है। तो अब सवाल पूछ सकते हैं, मतलब सवाल तो पूछे है ना हम लोग जी कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ? हाँ सही बात है, हो रहा है। अब आप सोचे कि वहां लंदन में वो सबवे को भी बॉम्बिंग हो गई थी जहां इतने लोग मारे गए थे, तो उसका क्या उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड यार्ड को बिल्कुल डिस्बैंड कर दो, ये सब खबीज है, इनको कुछ नहीं आता? क्या कोई एक दफा नाम नहीं लेता? ये हमारी बदकिस्मती है कि किसी मुल्क में आप मुझे अमेरिका में बताएं CIA को कोई कुछ कह रहा हो। हालांकि दुनिया में जितनी उन्होंने गड़बड़ें की हैं CIA ने, कोई बेशुमार है। ऐसे ही आप रॉ को ले लें इंडिया की, उनका आप देख लें, किसी मुल्क की देख लें, KGB क्या कर रही, सभी यही चीजें करते हैं। जो ISI कर रही है वो वही करती है जो सब करते हैं। हम हैं कि बस शुरू हो जाते हैं ISI को पकड़ के गालियां देने।
اور بھائی یہ بہت مشکل کام ہے. ان میں بعض وقت جب 9 کام اچھے ہوں تو ایک کام غلط بھی ہو جاتا ہے. ایسی نہیں کرتے, انہیں ایکسپوز نہیں کرتے ہیں, ان کی بدنامی نہیں کرنی چاہیے. صحیح, بدنامی نہیں. لیکن آپ یہ تسلیم کرتے ہیں پھر کہ اسامہ بن لادن کا پاکستان سے ملنا یہ انٹیلیجنس فیلئر ہماری ان ایجنسیز کا ہوا, اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں؟ آپ کہنے کہ 9 اچھی چیزیں تو ایک غلطی تو ہے, یہ فیلئر ہے. یہ بالکل فیلئر, بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ہماری انٹیلیجنس کا بھی فیلئر ہے جی. ہماری میرے خیال میں لا اینڈ یہ پولیس ادھر, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس ایریا کا جو ایس ایچ او ہوتا نا جی, اس کو کیوں نہیں معلوم تھا کہ وہاں اس ایریا کے اندر ایک ایسی شخصیت اسامہ بن لادن ٹائپ آ کر رہ رہی ہے, کیونکہ ایس ایچ او کو پوری خبر ہوتی ہے اپنے ایریا کی, تو وہ ادھر بھی قصور ہے. تو وہ لوگ قصور تو ہے, بالکل ماننا پڑے گا. سر تھوڑا انٹرنیشنل حالات پہ جو پورا جس طرح سے چیزیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں, پاکستان کے اندر قوتیں ہیں, جو پورا امپیکٹ پڑ رہا ہے, دھماکے روز اس وقت جو ہے, ٹیررزم ایکٹیویٹیز, سیکٹیرین وائلنس, یہاں پہ اٹیک کیا جا رہا ہے اس وقت مختلف سیکٹس کو, کراچی ہو, بلوچستان ہو, خیبر پختونخوا ہو, گلگت بلتستان ہو, ہر جگہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ اندر جو ہم جس جنگ میں داخل ہوتے جا رہے ہیں اور دستے چلے جا رہے ہیں, کون ذمہ دار ہے سر؟ اس کے پیچھے, ہر چیز کے پیچھے لوگ ہیں جو اہم لوگ ہیں, یا اہم گروپس ہیں, یا اہم پارٹی ہے. بدقسمتی سے وہ ہیں. اس کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو اس کے پیچھے جو امپورٹنٹ لوگ جو یہ کروا رہے ہیں ان کو پکڑنا ہے. نہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بلوچستان, گلگت بلتستان کی باتیں کر رہے ہیں, مستوں میں کل مستوں میں ہوا ایک بس پہ حملہ, اور اس کے کراچی کے اندر حیدری مارکیٹ کے اندر اٹیک کیا گیا. یہ سب چیزیں سامنے روز کا یہاں پہ بن گیا ہے. یہ تو کراچی میں جو ہو رہا ہے وہ تو ایتھنک ہے, علاقائی ہے. لیکن حیدری مارکیٹ میں جو ہوا, جو حیدری مارکیٹ ہے بھوری, وہاں پہ جو اس کے پیچھے رہتے ہیں, وہاں پہ شاپنگ مال کے پیچھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. وہ سیکٹیرین ہی رنگ میں آ جاتا ہے. بھوری جو اس وقت کمیونٹی کے جو ابھی ہوا ہے شاپنگ مال کے پیچھے, بالکل شاپنگ مال کے پیچھے ہوا ہے. اب یہ مجھے فرینکلی ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے. ابھی 2 بم بلاسٹ ہوئے ہیں, ایک میں تو کافی 8-10 بوری کمیونٹی کے لوگ مارے گئے ہیں. یہ تو بہت ہی مجھے افسوس ہے, بہت مجھے افسوس ہے. میں ان کے ساتھ کنٹرول کرنا چاہوں گا, اور ان کے جو ریلیجس لیڈر سیدنا صاحب ہیں ان سے میں کنٹرول کرنا چاہوں گا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ بوری کمیونٹی جو اتنی پیسفل ہے اور اتنے یہ بزنس کر رہے ہیں, پاکستان کی اکانومی کی طرف کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ان کو اٹیک کیا گیا ہے. مجھے پتہ نہیں ہے اب یہ کیا سیکٹیرین ہے یہ بھی کیا یا کچھ اور ہے, مجھے معلوم نہیں ہے. جب یہ معلوم ہوگا پھر ہی میں کامنٹ کر سکوں گا. لیکن اوور آل پاکستان میں ایک تو سیکٹیرین یا اہل تشیع کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. مجھے اس کا بہت افسوس ہے, کیونکہ میں کہتا ہوں کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر مسلمان سمجھے اور اسلام کے بارے میں اپنے ویوز کو دوسرے کے سر پہ سونپے. شیعہ بھی مسلمان ہیں, سنی بھی مسلمان ہیں, ہم بریلوی, دیوبندی سب ہم مسلمان ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹالرنس کے ساتھ رہنا ہے, ورنہ ہم اسلام کی بھی بدنامی کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی خرابی پھیلا رہے ہیں. دوسرا ایتھنک ہے, کراچی میں جو ہے وہ زیادہ ایتھنک ہے, اردو سپیکنگ, بلوچ, سندھی, پی این اے, یہ پٹھان, ان کو لڑوایا جا رہا ہے. ان کے پیچھے لوگ ہیں جو لڑوا رہے ہیں. ان لوگوں کو اگر بند کریں تو پھر یہ رک جائے گا, مجھے پورا یقین ہے. یہ سب کچھ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ایک تھیوری یہ بھی ہے جی کہ جو جتنے پاکستان کے حالات خراب ہیں یہ سب امریکہ کرواتے ہیں اپنے ایجنٹ سے, یہاں پہ آپ بائے کرتے ہیں. یہ ہمارا یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے, جس کی جو بھی چیز ہو نا اس کو چٹ کہہ دو امریکہ نے کروایا, امریکہ کے اوپر ڈالو. جیسے دوسرا وہ پاور نہیں ہے جی, جٹ پرویز مشرف نے پاور سارا لے کر وہ جیب میں رکھ کر بھاگ گیا کہیں. تو ہر چیز یہ ہمیں تو یہاں پاکستان میں تو یہ فیشن ہوا ہے. دیکھیں امریکہ, میری 9 سال میں میری اگر آپ بات کوئی آپ کے ذریعے سے میں پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں, میری ایکسپیرینس کہ یہ نہ سمجھیں کہ امریکہ کو ہر چیز پتہ ہے پاکستان کے اندر, یہ بھی نہ سمجھے کہ ہر چیز امریکہ کروا رہا ہے یا وہ کروانے کی طاقت رکھتا ہے. ہم اوور کرتے ہیں کہ ہر چیز میں اس کا دخل ہے, ہر چیز وہ دیکھ رہا ہے, جیسے کوئی فرشتہ ہے وہ ہر چیز پاکستان کے اندر جو ہے اس کو معلوم ہے اور وہ آگے پیچھے کروا رہا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, اس میں وہ کرواتے ہوں گے, کچھ نہ کچھ ظاہر کرتے ہیں, یا اپنے انٹرسٹ
تو ایک سپر پاور ہے جو اپنے انٹرسٹ کو وہ فالو کرتا ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ جو بھی بھائی جب وہ دھماکہ ہوا یہ بھی امریکہ نے کروا دیا, وہ بوری مارے گئے, ان کو بھی یہ اہل تشریح کو بھی امریکہ مروا رہا ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں. جن صاحب جاتے جاتے اب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہاں پہ آپ الیکشنز میں آئیں گے پاکستان؟ الیکشنز اگر بالکل 5 یا 6 مہینے انشاءاللہ, یس آپ الیکشنز میں آ کے الیکشنز لڑیں گے؟ میری نظر میں پاکستان اس وقت جس صورتحال میں اس کو اگلے الیکشن جو ہے بہت اہم ہے, اس کو ہمیں ایک بہتری طرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس الیکشن کا نتیجہ صحیح نکلے. صحیح. اچھا, یہ جو اسٹیٹ ورسز کانسٹیٹیوشن ڈائلیما ہے یہ اگلے 6 مہینے, اب 6 مہینے رہ گئے اس اگلے الیکشنز ہونے میں, آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب اپنے آپ کو دوبارہ الیکٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں اسمبلیوں سے اگلے 5 سال کے لیے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں یہ جو ڈائلیما جو جنرل کیانی میں فیس کر رہے ہوں گے یہ مزید اس کو فیس کر سکیں گے یا پھر وہ جائیں گے اسٹیٹ کو بچانے آئین کو چھوڑ کے؟ نہیں جی, یہ مطلب دیکھیں جی, الیکٹ زرداری صاحب کو الیکٹ ہونا اسمبلی سے ان کا حق بنتا ہے, وہ تو ڈیموکریٹک حق ہے. اگر وہ کرتے ہیں یہ تو جو ان کو ووٹ ڈالیں گے اور ان کو الیکٹ کریں گے ان سے پوچھیں آپ. اگر وہ کوئی ایسی بات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے تو ان کو الیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ الیکٹ خود کرتے ہیں, بعد میں کر دیتے ہیں کہ میرے اوپر بھی ڈال دیتے ہیں کہ میں لے آیا ہوں انہیں. بھائی میں کیا لایا, آپ الیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ بالکل یہ آرمی کا اس میں رول کوئی نہیں ہے. یہ ایک ڈیموکریٹک سچویشن ہے جس کو ڈیموکریٹکلی اس کو حل دیکھنا پڑے گا. سپریم کورٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا, فوج کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کہاں یہ کیا کرے تاکہ اس کی کوئی حل ملے, ایک ڈیموکریٹک حل ملے. اور الیکشن کمیشن بھی اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے, رول ادا کرتا ہے. الیکشن کمیشن, سپریم کورٹ اور فوج بہت اہم رول ادا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, میں وائنڈ اپ کی طرف بڑھ رہا ہوں. جنرل صاحب یہ جاتے تھے مجھے بتائیے گا, کیونکہ ایک رول ہے جنرل کیانی کا. جب جوڈیشری کی موومنٹ تھی, جوڈیشری بحال ہوئی, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری آئی یہاں پر, تو کہا گیا جی کہ ان کی جانب سے بھی پریشر تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا آسانی سے. اب اگر اس صورتحال کے اندر جہاں حکومت نے لچک کا مظاہرہ کیا اس خط لکھنے کے حوالے سے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی رول ہو سکتا ہے یا پھر ایک دم سے اتنی لچک ہو گئی, یا صرف یہ اس وجہ سے کہ ٹائم بارڈ ہو گیا, وہ کیسز اس لیے ہو گیا؟ یہ پتہ نہیں مجھے, میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا, مجھے معلوم نہیں ہے. جس چیز کا مجھے معلوم نہ ہو تو میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. بہت شکریہ جنرل مشرف صاحب, آپ نے ہمیں شو میں جوائن کیا. دبئی سے ہمارے ساتھ موجود سابق صدر پاکستان جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب, اور ان کے سابق اس وقت صدر ہیں یہ PML کے, آل پاکستان مسلم لیگ کے. اسی نوٹ پہ شو کو وائنڈ اپ کریں گے. آج ایک کمپریہنسو انٹرویو جنرل صاحب کا ہوا, اور اس انٹرویو میں ہم نے جو ہے تقریباً تمام چیزیں, جو تمام سوالات تھے ان کی گورننس کے حوالے سے, پاکستان کی موجودہ پالیسیز کے حوالے سے, جو ہو سکتا ہے اس پر بھی اور جو ہو چکا ہے اس پر بھی, سب کچھ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا.